نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ سیرت طیبہ حضور کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں غزوہ احد کا ذکر تھا، وہی ذکر ابھی جاری ہے۔ اس میں ایک نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ امیر لشکر یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوورآل کمانڈ جو دی تھی وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو دی تھی کہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، اور عبداللہ ابن ام مختوم جو کہ ایک نابینا صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، ان کو آپ نے مدینے میں بطور اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا ہوا تھا، اور لشکر کا اوورآل انچارج اسد اللہ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ البتہ 700 افراد کا یہ لشکر تھا، 300 یا 350 منافقین جو بھاگ گئے تھے، بلکہ شامل ہی نہیں ہوئے تھے، راستے میں انہوں نے خیر آباد کر دیا عبداللہ ابن ابی سلول کی سرکردگی میں۔ تو اس کے بعد جو مسلمانوں کا لشکر بچا 700 افراد پر مشتمل تھا، تو اس میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ یعنی گروہ ہوتے تھے، اور ان کا بھی ایک افسر مقرر کیا جاتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے جن صحابہ کو یہ شرف دیا ان کے نام یہ ہیں: حضرت عکاشہ بن محصن، حضرت ابو سلمہ بن اسد، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعد بن ابی وقاص، اور حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور اسی طرح احد کے میدان میں یہ لشکر آمنے سامنے ہوئے، تو کفار نے بھی اپنا اسی طرح اپنے لشکر کی تیاری کی ہوئی تھی، اور ان کے جو افسر مقرر تھے ان میں صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، خالد بن ولید، عمر بن عاص، اور جھنڈا جو دیا ہوا تھا وہ طلحہ ابن ابی طلحہ کو دیا ہوا تھا، اور کافر اپنی بیویوں کے ساتھ اور دوسری عورتیں لے کر بھی آئے تھے، جو گانے بجانے میں اور ان کو جوش دلانے میں یعنی ایک لشکر کی سپورٹ میں وہ لے کر آئے تھے عورتوں کو۔ تو جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کفار مکہ سے سب سے پہلے جنگ کی شروعات کی گئی۔ ابو عامر راہب ایک فاسق تھا جو 50 تیر اندازوں کے ساتھ میدان میں آ گیا اور مسلمانوں کی طرف تیر اندازی شروع کی۔ مسلمانوں نے تیروں کا مقابلہ تیروں سے کیا، اور ایسے تیروں کی برسات کفار مکہ کی طرف کی کہ وہ پھر یعنی میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور جس کافر کے ہاتھ میں کفار کا جھنڈا تھا وہ بڑا ان کو للکار رہا تھا، اپنے کفار کو ہمت اور حوصلہ دے رہا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا تو اس کو جہنم رسید کر دیا۔ طلحہ بن ابی طلحہ کو ایک ایسی ضرب لگائی حیدر کرار نے کہ اس کا یعنی سر جو تھا 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا اور گر گیا۔ تو حضرت علی وہاں سے واپس ہوئے، ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟
تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس پر ایسا وار کیا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ مر جائے گا، اور قتل اس لیے نہیں کیا کہ جب میں نے اس کو تلوار کا وار کیا وہ گرا تو اس کا جو ہے سطر ظاہر ہو گیا، جس کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو بعد میں حضرت مصعب بن عمیر نے جا کر اس کو قتل کیا۔ طلحہ بن ابی طلحہ کے مرنے سے، کیونکہ کفار مکہ کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، تو اس کے بھائی نے اس کو ریپلیس کیا، اور عثمان بن ابی طلحہ اس کا نام ہے۔ عثمان بن ابی طلحہ نے وہ جھنڈا اٹھایا تو اس پر حضرت حمزہ نے وار کیا، اور حضرت حمزہ نے اس کو ایسی تلوار لگائی کہ اس کے جو پھیپھڑے تھے وہ باہر آ گئے اور وہ وہیں پر مر گیا۔ تو اس کے بعد کیونکہ جھنڈا اس خاندان کی ذمہ داری تھی کہ جھنڈا یہی اٹھائے گا، تو اس کا دوسرا بھائی آ گیا ابو سعید بن ابو طلحہ، تو اس پر پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے حملہ کیا اور تیر لگایا، کیونکہ حضرت سعد کا تیر کبھی خالی نہیں جاتا تھا، تو اس کی گردن میں لگا اور اس کی زبان باہر آ گئی اور وہ بھی جہنم رسید ہو گیا۔ تو ابو سعید کے مرنے سے پھر جو پہلا مرا تھا طلحہ، اس کا بیٹا آیا، مشافع نام ہے، اور اس نے وہ جھنڈا اٹھایا تو اس کو حضرت عاصم بن ثابت بن ابی افلاح نے تیر لگایا، جس سے وہ گرا اور مرنے کے قریب ہو گیا۔ تو ساتھیوں نے اس کو اٹھایا اور اس کی ماں کے قریب لے گئے۔ اس کی ماں کا نام سلافہ تھا۔ سلافہ نے اس مرنے والے بیٹے سے پوچھا کہ تمہیں کس نے تیر لگایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ عاصم بن ثابت نے۔ تو سلافہ وہ عورت کہنے لگی کہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں اور قسم اٹھاتی ہوں کہ میں عاصم کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی، اس کو قتل کراؤں گی اور اس کے کھوپڑی کا پیالہ بناؤں گی، اس پیالے میں شراب پیوں گی۔ اور ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ جو بھی حضرت عاصم کا سر لائے گا اس کو میں 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ تو حضرت عاصم کی شہادت کا واقعہ آگے آ رہا ہے۔ تو بہرحال اس مشافع کے قتل کے بعد پھر اس کا دوسرا بھائی تھا حارث بن طلحہ، اس نے جھنڈا اٹھایا تو اس کو بھی حضرت عاصم نے جہنم رسید کر دیا۔ پھر اس کے بھائی کلاب بن طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، جس کو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے قتل کر دیا۔ تو اسی طرح یعنی کافروں کے قتل یک کے بعد دیگر، تو خاص طور پر جھنڈے اٹھانے والا، یعنی جس پر پورا لشکر کا ایک دار و مدار ہوتا ہے، حوصلہ بنا ہوا ہوتا ہے، تو اسی طرح ان کے لاشیں گرتے گئے۔ اور پھر ایک قصہ اس کزمان کا آ رہا ہے۔ کزمان ایک منافق تھا، حضور علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں گیا نہیں تھا، تو بعد میں لوگوں نے اس کو کہا تو منافق کو تم کیوں نہیں گئے؟ تو وہ کیونکہ منافق دنیا کے اندر بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی، تو بہرحال وہ آ گیا اور اس نے جنگ بڑی دلیری کے ساتھ لڑی اور 7-8 کافر اس نے قتل کیے، تو بعد میں خود بھی زخمی ہو گیا۔ تو کسی نے کہا کہ کزمان تم تو ابھی شہادت کا درجہ تمہیں ملنے والا ہے، تو وہ خود کہنے لگا کہ نہیں میں کوئی اسلام کے لیے نہیں لڑا، اور بعد میں جب زخم نے اس کو پریشان کیا تو خود کوئی تلوار لگا کر خودکشی کر لی۔ بعد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کزمان جو ہے جہنم میں پہنچ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے ایک موقع پر
آپ نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی اور پھر فرمایا کہ یہ تلوار میں کس کو دوں؟ تلوار میں اس کو دینا چاہتا ہوں جو اس تلوار کا حق ادا کرے۔ تو کئی صحابہ آئے اور عرض کرنے لگے کہ یہ تلوار ہمیں دے دیں، تو آپ نے کسی کو نہیں دی۔ اور اسی اثناء میں حضرت ابو دجانہ کہیں سے نمودار ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تلوار مجھے دے دیں، مجھے امید ہے کہ اس تلوار سے میں بہت سارے کافروں کو جہنم میں پہنچا دوں گا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ تلوار ابو دجانہ کے حوالے کی۔ پھر تو کیا تھا، ابو دجانہ کو جو خوشی ہوئی، اور کفار مکہ کے ایسی صفوں میں چلے گئے، اور اس کا چلنے کا انداز تھا وہ اتنا فخریہ تھا، اتنا دلیرانہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو فخر پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو فخر پسند نہیں ہے، لیکن ابو دجانہ کا اس فخر کے ساتھ گھومنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے گھومنا اتنا پسند آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے یہ فرشتوں کو یہ دکھا رہا ہے۔ تو حضرت حمزہ، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابو دجانہ، یہ وہ جنگ کے بہادر ترین لڑاکو تھے مسلمانوں کی طرف سے، جو جہاں بھی رخ کرتے تو کفاروں کے یعنی قتل کا ڈھیر لگ جاتا۔ تو یہ سلسلہ جاری تھا، پہلے بھی عرض کیا گیا پہلی قسط میں کہ یہ ایسی صورتحال بن گئی تھی کہ یہاں سے پھر مسلمان جو تیر انداز تھے، جن کو نبی علیہ السلام نے جبل پر کھڑا کیا تھا، تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور دیکھا کہ ہم جیت رہے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ مال غنیمت بھی جمع کر رہے ہیں اور کفار بھاگ رہے ہیں، جنگ ختم ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے وہاں سے اپنی جگہ چھوڑی۔ ان کے جو امیر مقرر ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن جبیر، وہ سمجھاتے رہے، لیکن سوائے چند لوگوں کے اور لوگوں نے وہ مقام چھوڑ دیا۔ اور حضرت خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں تھے اور جنگی حکمتوں کو وہ بڑا جانتے تھے، تو وہ بھی اپنا ٹولہ لے کر اسی جبل کے قریب کھڑا تھا کہ کہیں سے موقع مل جائے، اور یہ ابھی موقع ملا ان کو، اور انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، اور آ کے حضرت عبداللہ بن جبیر کو شہید کر دیا اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا، اور پیچھے سے مسلمانوں پر تیروں کی برسات شروع کی۔ تو ان کا جواب مسلمانوں نے دیا، لیکن وہ آگے بیچ میں جو پہلے بھاگ رہے تھے قریش، انہوں نے بھی دیکھا کہ پیچھے سے حضرت خالد نے حملہ کر دیا ہے، تو وہ بھی سامنے بھاگنے کی بجائے انہوں نے بھی جنگ شروع کر دی۔ پیچھے سے خالد بن ولید تھے، تو مسلمان بیچ میں آ گئے۔ تو جہاں پر جو ہے کفار نے ایک آواز لگائی کہ ان محمدن قد قتل، محمد علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں، اور شیطان نے یہ آواز مدینے میں کے گھر گھر میں پہنچا دی، اور یہ آواز سن کر صحابہ کے بھی پاؤں اکھڑ گئے اور میدان انہوں نے چھوڑا۔ نبی علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آپ نے صحابہ کو پکارا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم قد وعدنی النصر فأین
فرار، اے انسانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نصرت کا وعدہ دیا ہوا ہے، تو فَأَيْنَ الْفِرَارُ، تم لوگ کہاں بھاگ رہے ہو، کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو حضور علیہ السلام پکارتے رہے اور آپ جم کر کھڑے تھے، تو یہ عالم تھا۔ وہاں یہ مدینے میں جب خبر آئی کہ حضور علیہ السلام کو شہید کیا گیا ہے، تو وہاں کی عورتیں جو ہیں نکلیں، خاص طور پر حضرت فاطمہ زہرا بنی ہاشم کی دوسری عورتوں کے ساتھ وہ غزوہ احد کے میدان تک یعنی آ گئیں، اور پھر کفار نے دوسرا فائدہ یہ اٹھایا کہ جب صحابہ بھی نہ رہے اور میدان میں چھوڑا، تو نبی علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا تو نشانہ بنایا اور آپ پر جو ہے وہ وار کیے مختلف۔ لیکن 14 صحابہ ایسے تھے کہ ایک تو اس پہ خاص طور پر حضرت علی کا واقعہ آ رہا ہے کہ ان کے پاؤں میں کبھی لغزش نہیں آئی، جو کسی میدان سے نہیں بھاگا وہ علی ہیں، اور جن کا کبھی وار خالی نہیں گیا وہ علی المرتضیٰ ہیں۔ تو جب صحابہ کوئی نہیں رہا تو آپ علیہ السلام کی، کیونکہ آپ ان کو پکار رہے تھے، تو حضرت علی سامنے آ گئے، تو آپ نے فرمایا تم نہیں گئے؟ تو حضرت علی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ کو چھوڑ کر میں کیسے جا سکتا ہوں؟ جو پھر حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کفار پر حملہ کیا اور حضور کی حفاظت میں کھڑا رہا، تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش مرد ہے جو حضور کا پہرا دے رہا ہے۔ تو جب حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں جب پہنچا تو وہ غائب ہو گیا، تو حضور نے فرمایا یہ فرشتہ تھا۔ تو صحابہ میں بہت سارے بھاگ گئے، اور جو باقی بچے تھے وہ حضور کی خدمت میں آئے تھے، وہ خاص طور پر سب سے پہلے پہنچنے والوں میں اپنا 14 صحابہ کے نام آ رہے ہیں۔ بہت سارے آ گئے ہوں گے یقیناً، لیکن جو ممتاز اور جو یعنی جلدی سے آ گئے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے، وہ 7 انصار تھے، اور 7 ان میں سے مہاجرین میں سے تھے اور 7 انصاروں میں سے تھے۔ مہاجرین میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے، جبکہ انصار صحابہ میں سے حضرت خباب بن منذر، ابو دجانہ، حضرت عاصم بن ثابت، حضرت حارث بن سمہ، حضرت سہیل بن حنیف، حضرت اسید بن حضیر اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور بعض نے کہا ہے کہ حضرت اسید کی جگہ محمد بن مسلمہ کا نام دیا ہے۔ تو واللہ اعلم۔ حضرت علی یہ روایت کر رہے ہیں کہ جب میں کفار کا مقابلہ کر رہا تھا تو میں نے بہت سے کفاروں کو جہنم رسید کر دیا، اور جب واپس آیا تو حضور علیہ السلام کو اپنی جگہ پر نہیں پایا، تو مجھے یہ ہوا کہ کہیں حضور شہید تو نہیں ہوئے، اور اگر حضور شہید ہو گئے تو میں کون سا چہرہ لے کر خاتون اطہر کے پاس جاؤں گا جو پوچھے گی کہ میرا بابا کہاں ہے؟ تو پھر آپ فرما رہے ہیں کہ پھر میں نے ان مقتولوں میں حضور کو تلاش کیا تو وہاں بھی نہیں ملے، تو میرے دل میں آیا کہ ایسا تو نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی اوپر بلا لیا۔ تو لیکن اس کے بعد جب میں نے کافروں پر حملہ کر کے میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام
بالکل صحیح سالم کھڑے ہیں، اور اتنی دیر میں پھر ابو دجانہ اور حضرت سہیل بھی آ گئے اور نبی علیہ السلام کا پہرا دینا شروع کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ، علی المرتضیٰ آپ پر فدا کھڑے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، ھذا منی و انا منہ، کہ یہ میرے میں سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں۔ پھر حضرت جبریل کہنے لگا کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نہ کہ علی جیسا کوئی مرد ہے لڑنے والا، اور نہ ذوالفقار جو علی کے ہاتھوں میں تلوار ہے، اس جیسی کوئی تلوار ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ جبریل کا جب میں نے یہ آواز سنا، یہ ندا سنی، تو مجھے جنگ لڑنے کا پھر ایک جوش پیدا ہوا اور بڑی مجھے خوشی محسوس ہوئی، اور پھر میں نے کافروں پر حملہ کیا اور ان حملے میں کتنے ہی کفار کو جہنم پہنچایا، جس میں بڑے بڑے نام والے تھے ان کافروں میں۔ تو پھر فرما رہے ہیں کہ میں نے 16 مرتبہ ان کافروں پر حملہ کیا، اور 4 مرتبہ میں جا کے گرا تو ہر مرتبہ ایک سفید پوش، لمبے قد والے، خوشبو والے مرد مجھے بازو سے اٹھاتا تھا اور کہتا تھا کہ لڑو، کہ اللہ اور اللہ کا رسول تم سے بڑے راضی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب حضور کی خدمت میں نے یہ بتایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل امین ہیں علیہ السلام۔ تو اس کے بعد ایک آتا ہے کہ کفار مکہ نے خاص طور پر 4 بدبخت ایسے تھے جنہوں نے ایک قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ ہم حضور علیہ السلام کو قتل کریں گے۔ 4 کے نام یہ ہیں: عبداللہ ابن کمیہ، عتبہ بن ابی وقاص، عبداللہ شہاب زہری اور ابی بن خلف۔ انہوں نے آپس میں وعدہ کیا تھا کہ کچھ بھی ہو ہم حضور کو قتل کریں گے۔ تو ابن کمیہ نے، ملعون نے، نبی علیہ السلام کی طرف اتنے پتھر پھینکے کہ جس سے آپ کا چہرہ مبارک خون آلودہ ہو گیا، پیشانی مبارک زخمی ہو گئی، اور خود جو پہنتے ہیں وہ اس کی کڑیاں جو ہیں آپ کے مبارک چہرے میں گھس گئیں۔ عتبہ بن وقاص نے پھر پتھر پھینکا جس سے حضور علیہ السلام کے مبارک دانت شہید ہوئے، اور پھر جو ہے حضور علیہ السلام کا جب خون بہہ رہا تھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کا وہ مبارک خون اپنے پروں سے صاف کر رہے تھے، اور ساتھ میں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر محمد علیہ السلام کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر گیا تو زمین تا قیامت کوئی سبزہ نہیں اگائے گی۔ پھر حضرت جبریل کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے مبارک دانت ہیں یہ مجھے تحفے بطور تحفہ مجھے دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ جل جلالہ اپنے جلال میں ہوں گے، قہاریت اور جباریت میں ہوں گے، تب میں یہ عرض کروں گا کہ مجھے میری قوم نے ایسی تکلیف پہنچائی تو میں نے ان کو معاف کیا۔ میں نے یہ کہا کہ یا مالک الملک، میری قوم کو ہدایت کر کہ وہ نہیں جانتے کہ میں نبی ہوں۔ تو میں نے اپنا غصہ، غم ان کو معاف کیا اور ان پر عذاب کی بد دعا نہیں کی۔ یا اللہ، تو غفور الرحیم ہے، میری گناہ گار امت کو معاف کر دے۔ یہ شکستہ حال دندان تیری دربار عالیہ میں عرض رکھتا ہوں،
اور تو ان کو معاف کر دے۔ تو حضور علیہ السلام کی شفقت اپنی امت کے ساتھ ہر میدان میں ظاہر ہو رہی ہے۔ تو ابن قمیہ نے ایک وار بھی کیا تھا تلوار کا حضور علیہ السلام پر، جس سے جو ہے وہ آپ گر گئے اور زخمی ہو گئے، اور ابن قمیہ نے آ کے ابو سفیان کو بتایا کہ میں محمد علیہ السلام کو قتل کر کے آ رہا ہوں۔ تو ابو سفیان کے لیے تو یہ بڑی خبر تھی، تو اس نے ایک دوسرے ساتھی کو لیا، ابو عامر کو، اور اس خبر کو ویریفائی کرنے کے لیے اس جگہ پہنچ گئے جہاں کچھ مقتولین کی لاشیں تھیں۔ تو وہ دیکھتے دیکھتے، آپس میں رشتہ دار تو تھے نا، ابو عامر کا بیٹا تھا حضرت حنظلہ، جس کو یعنی غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ جب لاشوں کو دیکھتے آ رہے تھے تو اچانک دیکھا تو یہ حنظلہ اس کا بیٹا تھا، تو کہنے لگا یہ تو میرا بیٹا ہے۔ تو حنظلہ کا واقعہ یہی ہے، اس کو بتا کر ہم اس ایپیسوڈ کو یہاں ختم کرتے ہیں کہ حضرت حنظلہ نے شادی کی تھی، اس منافق رئیس المنافقین کی بیٹی تھی، وہ منافقہ نہیں تھی، جمیلہ نام تھا اس کے ساتھ۔ تو جنگ کی جب ندا آ گئی تو یہ گھر سے ہتھیار لے کر چلے تاکہ لشکر کے ساتھ مل جائے۔ تو وہ جمیلہ جو عورت تھی اس نے کوئی گواہی لے لی، گواہ بنا لیے کہ یعنی اس کے ساتھ میری شادی ہے اور ہم بستری ہوئی ہے۔ تو یہ لوگوں نے پوچھا تو وہ کہہ رہی کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ آسمان میں سے ایک سوراخ ہو گیا ہے اور حنظلہ اسی سوراخ میں چلا گیا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ حنظلہ جو ہے وہ اس جنگ میں شہید ہو جائے گا، اور ایسے نہیں کہ بعد میں لوگ جو ہیں یعنی میں اس سے حاملہ ہو جاؤں اور اسے کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو بعد میں لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے رہیں، اس لیے میں نے ان سے ایک یعنی گواہ بنا لیے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عجیب منظر میں دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ کو ملائکہ غسل دے رہے ہیں۔ ابو اسد ساعدی کہہ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بات سن کر میں اس کے لاش کے اوپر چلا گیا تو دیکھا کہ اس کے پیشانی سے بالکل پانی ٹپک رہا ہے، جس سے بالکل تازہ غسل دیا جاتا ہے۔ تو پھر آپ نے جب مدینے آپ پہنچ گئے تھے تو اس کی بیوی سے پوچھا، جمیلہ سے، تو وہ کہنے لگی کہ وہ جو ہے غسل کیے بغیر جنگ میں شامل ہو گئے تھے۔ تو بہرحال ابو سفیان اور ابو عامر نے لاشوں کی بڑی چکاس کی، لیکن حضور علیہ السلام کو نہیں پایا، تو آپس میں کہنے لگے کہ ابن قمیہ نے جھوٹ بولا ہے، اور پھر ان 4 کافروں کو حضور علیہ السلام نے بھی بد دعا کی، اور چاروں جو ہے وہ ایک بری موت کے ساتھ مرے۔ عتبہ بن ابی وقاص وہ بدبخت تھا، سعد بن ابی وقاص کا بھائی تھا، حضرت سعد نے اس کو بڑا ڈھونڈا کہ اس سے حضور کا انتقام لیں، لیکن آمنے سامنے نہ ہو سکے۔ تو انشاءاللہ یہ ابھی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم مزید بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔